أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، کب ہوگا؟ کہہ دیجئے پختہ بات ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر ظاہر کرے گا اللہ تعالی۔ بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہہ دیجئے پختہ بات ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہہ دیجئے میں نہیں ہوں مالک اپنی ذات کے نفع اور نہ ہی نقصان کا مگر جو چاہے اللہ۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مضرت مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا اس قوم کو جو یقین رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187-88 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ کل کے سبق سے قیامت کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بار بار سوال کیا جاتا تھا کہ جو آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ کب آئے گا؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ بتاؤ تو صحیح کس دن وہ دن آئے گا۔ کہا تم دیکھو آدم سے لے کر آج تک کوئی بندہ جو دنیا سے چلا گیا دوبارہ کھڑا نہیں ہوا، نہ ہی اس نے حالات واقعات بتلائے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ہڈیاں کھوکھری ہو چکی، آپ کہتے ہیں قبر ہے اور بعد میں پھر قیامت حشر ہوگا تو بعد میں حساب کتاب ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کیوں کر ہوگا؟ بار بار پریشان کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں انما علمها عند ربی، یہ کس دن واقع ہوگی؟ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ہاں آئے گا یہ وقت ضرور، لیکن اس وقت کی تعیین میرے اللہ کے علم میں ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ کا یہ چھپانا بھی بندوں کے لیے مہربانی ہے تاکہ بندے نیکی میں لگے رہیں اور اسی طرح گناہوں سے بچتے رہیں۔ مثال دی جیسے لیلۃ القدر کی تعیین بھلا دی گئی کہ مختلف راتوں میں آدمی جوش خروش کے ساتھ عبادات کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے۔ یہی حال قیامت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اچھے اعمال کرنے والا بنائے۔ ارشاد فرمایا یہ تو آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری ہوگا یہ وقت۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا، کہا جب آئے گی یہ قیامت یہ سارا کا سارا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے درم برہم کر دیا جائے گا۔ کہتے تھے کچھ تو بتلاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج کا جو سفر شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ بھی سبحان کے لفظ سے شروع کیا۔ اس میں بڑی حکمتیں رکھی کہ یہ مشرکین سرداران مختلف طرح سے تم سے سوال کریں گے۔ اللہ لفظ ہی ایسے لائے کہ کوئی بندہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، چنانچہ اس وقت سے اب تک کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ کہا سبحان
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئے۔ کہا کیسے لے کر گئے؟ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ نے کیسے کیسے سیریں کرائی، کیا کیا حالات پیش آئے۔ ان میں ایک وقت ایسا بھی آیا، انبیاء کرام علیہ السلام اکٹھے تشریف رکھتے ہیں، ایک نے سوال کیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے کہ جناب آپ تو اللہ کے دوست ہیں، قیامت کے بارے میں تو بتلائیں، قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا اللہ کا دوست تو ہوں لیکن اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، میں ابراہیم کے پاس اس کا علم نہیں۔ پھر سب نے مشورہ کیا موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں، شاید گفتگو کے درمیان اللہ نے بتلا دیا ہو کہ یہ کس سن میں آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کلیم اللہ ضرور ہوں لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ کس وقت میں آئے گی، کس سن میں آئے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، جناب آپ تو قیامت کی نشانی ہے اور اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا، ان کی تعریفات کی۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی لفظ کہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، ہاں میں قیامت کے قریب زمین میں تو ضرور جاؤں گا اور اللہ کو جتنا منظور ہوگا دجال کو قتل کروں گا، یہودیوں کو قتل کروں گا، لیکن صحیح علم وقت قیامت کا اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی وقت نہیں کا پتہ نہیں کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قیامت قریب ہے لیکن تعیین کوئی بھی نہیں بتلا سکتا۔ یہی فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ یہ کس وقت آئے گی، کیا حالات ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں ذکر فرمایا کہ کیا کیا حالات ہوں گے۔ بہرحال ارشاد فرمایا اس کا علم قطعی طور پر اللہ کے پاس ہے۔ آدمی ایمان کے بعد اعمال میں مضبوطی اختیار کرتا رہے، بڑھتا چڑھتا رہے اور اللہ پر امید بھی رکھے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا اور ساتھ میں مقام رحمت بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا مالک ہوں مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں علم غیب کا قطعی طور پر نفی کر دی کہ کسی نبی کے پاس اور نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں۔ مختلف مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، جیسے سورۃ الکہف میں کہا مشرکین مکہ نے سوال کیا جناب اس سوال کا جواب دے دو، تو کہا کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ سوال تو تبھی بنتا ہے جب علم نہ ہو، جب علم ہو تو فوراً آدمی بتلا دیتا ہے، کہا میں کل بتلاؤں گا، لیکن 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ وحی بند کر دی، کہا میں نہ بھیجوں جبرائیل کو، جبرائیل کیسے آ سکتے ہیں، یہی ذکر کیا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہاں فرمایا میں اپنی ذات کے اعتبار سے، سورۃ الجن میں ذکر کیا میں تمہاری ذات کے اعتبار سے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں بس میرے ذمے تو اتنا ہے جیسے دیگر انبیاء آئے انہوں نے بھی خوشخبریاں سنائی، ڈرایا، میں بھی خوشخبریاں سنانے والا ہوں، اہل ایمان کو ڈرانے والا ہوں جو بات نہیں مانتے۔ جب مشرکین مارے گئے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جنگ بدر کے حالات ہیں، کہا تمہیں کہا نہیں تھا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، آخرت کی سختیوں سے بچ جاؤ گے۔ کسی نے سوال کیا جناب یہ تو مر چکے، ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آئی، کہا یہ تم سے زیادہ سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت ختم کر دی، کیوں؟ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت چھین لیتے ہیں، ایسے ہی ہر طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ بہرحال فرمایا
اگر میں جانتا ہوتا تو بیر معونہ کہ یہ 70 قرائے کرام جو شہید ہوئے تو یہ کیسے شہید ہوتے، کہا آئے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے قرائے کرام کی جو ہمیں قرآن کریم سکھلائے، دین کی باتیں سکھلائے۔ 70 قاری اللہ کے نبی نے بھیجے، راستہ میں شہید کر دیے گئے۔ کہا اگر مجھے پتہ ہوتا تو یہ نقصان کیسے ہو سکتا تھا۔ ہاں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اللہ جتنا بتلا دیتے ہیں نہ اس سے زیادہ کا کوئی پتہ نہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کے نبی تو بولتے ہی اللہ کی مرضی سے ہیں، جیسے وحی آتی ہے فوراً ذکر کر دیتے ہیں۔ بہرحال ارشاد فرمایا جتنے قرآن کریم میں احکامات بیان کیے گئے بغیر چون چرا کے بندے کو قبول کر لینے چاہیے۔ ہماری کیا سوچ، ہمارا کیا علم۔ سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام اکٹھے چل رہے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہوئے دریا پر۔ کہا موسیٰ دیکھ رہے ہو پانی؟ کہا جناب دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ کتنا چڑیا بیٹھی چونچ میں پانی لے رہی، کہا یہ کتنا پانی لے لیا دریا میں سے؟ کہا بہت تھوڑا سا۔ کہا دریا کی روانی میں اور ایسے ہی پانی کی سطح میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ کہا جناب کوئی کمی نہیں آئی۔ کہا میرا علم، تیرا علم، پوری کائنات کا علم اللہ کے سامنے اس ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا ہی جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تیرا کتنا علم ہے، کوئی اس کی ابتدا نہیں، کوئی آخر میں انتہا تو ہے۔ بہت تھوڑا سا علم رکھنے والا انسان طرح طرح کے سوالات اعتراضات کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کر کے چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا سلیم الفطرت لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کچھ کمی کوتاہی رہ جائے اللہ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ کو معافی مانگنا بڑا ہی پسند آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے، آداب والی زندگی نصیب فرمائے، دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے مقدس ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں خوب دعاؤں کا اہتمام، ذکر اذکار کا اور اسی طرح استغفار کا خوب اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آتا ہے روایات میں کہ جو بندہ یہ سمجھ کر دعائیں مانگتا ہے اللہ نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرمایا، بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا، انہی دنوں میں قبول کیا۔ بڑے بڑے حضرات کہا یہ دعائیں مانگتے رہے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح جتنے عبادات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے۔ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ جتنے حضرات درس دینے والے، سننے والے، نماز پڑھنے پڑھانے والے، تعاون کرنے والے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ بشری تقاضا کے مطابق یا اللہ جتنی کمی کوتاہیاں رہ گئی محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اعلیٰ علیین میں درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات بیٹھتے ہیں سنتے ہیں یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ کتنے حضرات بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، صحت عافیت والی یا اللہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آسان عزت والی حلال وافر روزی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، معاملات میں سلجھاؤ عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ان مقدس ایام کے واسطے سے یا اللہ ہم سب کے حال پر مہربانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ مہربانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ یا اللہ جیسے آپ کے حبیب
نے دعا مانگی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یا اللہ ہمارا انجام اچھا فرما، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، یا اللہ ہر شر سے حفاظت فرما۔ مولا کریم جوان ہیں، شادیوں کی ضرورت ہے، نیک جوڑے بنا، یا اللہ جن کے ہاں شادی ہو چکی اولاد کی ضرورت ہے، نیک نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد ہے ماں باپ کی فرما بردار بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مولا کریم ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہر وقت نماز جماعت کے ساتھ ہم سب کو ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، یا اللہ پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ اس کام کے لیے منتخب فرما دے، یا اللہ انہیں بھی نمازی بنا دے، یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ دجالی فتنوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت ایمان اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت ایمان اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ شہدائے کرام کے اپنے شایان شان درجات کو بلند فرما، یا اللہ شہدائے کربلا کے اپنے شایان شان یا اللہ درجات کو بلند فرما، مولا کریم ان کے واسطے سے ہم سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔